نبی علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد شاید ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں موقع اور حالات کے تناظر میں۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہمارے وہ مسلمان دوست جو مصر ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے پر، اور اس طرح جشن منانے پر مصر ہیں کہ ہاتھ ہل رہے ہوں، لوگ جھوم رہے ہوں، بدن تھر تھرا رہے ہوں، نعرے بازی ہو رہی ہو، شور شرابہ ہو رہا ہو، اور اس شور شرابے میں شعور نبوت دب جائے، فکر نبوت دب جائے اور قرآن کی روشنی مدھم پڑ جائے، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے دوست اس طرح ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر مصر ہیں، وہ ایک دلیل دیتے ہیں جشن ولادت کے لیے نا۔ ہم سمجھتے ہیں احساس کرنا چاہیے قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کو توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے، صرف اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے خدا کے کلام کے کانٹیکسٹ کو بدل دینا، خدا کے کلام کے سیاق و سباق کو بدل دینا، اپنی مرضی کا ایک معنی اور مطلب نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ اگر یہ عام علماء بریلوی پیش کر رہے ہوتے تو شاید میں یہاں یہ بات نہ کرتا۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہوئے ان کو جب میں نے دیکھا، ان سے کو سنا، میری عقل حیران رہ گئی کہ انہوں نے یہ آیت پیش کیسے کر دی۔ کہتے ہیں کہ جناب سورہ یونس مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت اور فضل پر خوشی منانے والوں کو، جشن منانے والوں کو جشن منانا چاہیے۔ دوستو قرآن کا ایک عام قاری بھی جانتا ہے کہ یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں آیت ہے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے، آیت نمبر 57 پڑھیں آپ، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، تمہارے قلوب کی شفا آ گئی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رہنمائی آ گئی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت آ گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ، یہ قرآن اللہ کا فضل، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن کے نزول پر اگر خوشی منانا چاہو تو مناؤ، اس قرآن کے نزول پر اگر جشن منانا چاہو تو مناؤ۔ لیکن اپنی بات کو میں تو جو بریلوی مکتبہ فکر کے سلجھے ہوئے علماء ہیں ان سے ہی اس منبر کے توسط سے درخواست کر سکتا ہوں، خدا را غور کریں نا۔ اگر کوئی بات ثابت آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم قرآنی آیات کا تو غلط استعمال نہ کریں نا۔ عام آدمی بیچارے کو معلوم نہیں ہوتا، وہ تو صرف قرآن سنتا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے معذرت کے ساتھ، ہم صرف عربی کلمات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن ہے۔ عام آدمی کو قرآن کا کیا پتہ ہے؟ ہاں اگر آپ خوشی منانا چاہتے ہیں، جشن منانا چاہتے ہیں تو قرآن کے نزول پر خوشی منائیں، جشن منائیں اور ہر لمحے منائیں۔ اور قرآن کے نزول پر آپ جشن اور خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ اس پر عمل کر کے، اس کے مطابق اپنا کردار کر کے، اس کے مطابق اپنا اخلاق کر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر میں آپ کو سناؤں، حدیث ثقلین ہے نا، مسلم کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے۔ ہمارے ہاں اہل تشیع اس روایت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہاں آپ ایک دینی حرارت لے کر بیٹھیے گا، تمام مسالک سے بالا تر ہو کر بیٹھیے گا،
تمام فرقہ وارانہ تعلقات سے بالا ہو کر یہاں بیٹھیے گا اور اس روایت کا جائزہ لیجئے گا مومنانہ قلب کے ساتھ۔ زید بن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، الا ایھا الناس، الا خبردار، ایھا الناس لوگو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشکو ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرا رب کا قاصد موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے، فاجیب، اور میں موت کے فرشتے کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دو بھاری چیزوں میں سے پہلی کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے بھاری چیز وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دوستو، میں نے کہا نا، مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کتاب ہی ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب ہی سے ہم دور ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن زندگی کا نام ہے، قرآن روشنی کا نام ہے، قرآن ایک چراغ ہے جو آپ کے زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن کامیابی کا زینہ ہے، اور اسی قرآن سے معذرت کے ساتھ ہم بہت دور ہیں۔